السلام علیکم۔ آج 27 مارچ بروز ہفتہ ہم بات کریں گے خواجہ آصف نے بھی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ریلیف کے لیے، آخر کیوں جو ہے وہ ایل ایچ سی پہنچ گیا، اس کی تفصیل کو جانیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے لفظی گولہ باری پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان، خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز جو ہے وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں، اس کو بھی آج کے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایچ ای سی کے چیئرمین کو بھی ہٹا دیا گیا ہے آج، اس کی وجوہات کیا ہیں اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، اور آپ کے کوئی سوالات ہوتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جتنے بھی ان پر، خاص طور پر نون لیگ کے جتنی بھی اعلیٰ لیڈرشپ ہے اور سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے، ان پر کرپشن کے چارجز ہوں یا پھر آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیسز ہوں یا اس کے علاوہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کیسز ہوں، ان لوگوں کے پاس آخرکار ایک ہی چارہ بچ گیا ہے، اور اس وقت تو ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ پہلے حمزہ شہباز نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا لاہور ہائی کورٹ سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف نے بھی اپلائی کر دیا ضمانت کے لیے، مریم نواز نے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے نیب سے رجوع کیا، اور اب آج جو ہے وہ خواجہ آصف نے اپلیکیشن دائر کی۔ اور وہ جسے کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے، تو خواجہ آصف کے ساتھ بھی کچھ معاملہ ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ خواجہ آصف نے وہاں پہ اپلیکیشن میں یہ لکھا ہے کہ نیب ابھی تک ریکارڈ پیش نہیں کر سکا احتساب عدالت لاہور میں، حالانکہ نیب تو اس کی ساری ڈیٹیلز، ساری تفصیلات جو ہے وہ احتساب عدالت کے سامنے لا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیشی پر اس کے ریکارڈز، اس کے خلاف جو گواہان ہیں، جو وعدہ معاف گواہان ہیں یا باقی جتنے بھی وٹنسز ہیں، ان کو پیش کیا جاتا ہے، ان کی انویسٹیگیشنز کو مزید جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے آئے روز۔ پچھلے دنوں بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کیسے جعلی اکاؤنٹس کیس ہے جس میں کشمالہ طارق بھی اس کے ساتھ ملوث تھیں، اس کے علاوہ اس کے فرنٹ مین کئی سامنے آئے، وہ بھی نیب لے کے آیا، لیکن نہیں پتہ ہوتا، تو ان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ آیا ان کے خلاف کیا ریکارڈز عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں، کیا ثبوت عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا۔ اور یہ اسی وتیرے کی وجہ سے جو ہے وہ نیب کو جو ہے وہ ایل ایچ سی کے لیے جب انہوں نے اپلائی کیا ضمانت قبل از ضمانت کے لیے، تو اس وقت جو ہے وہ اس نے نیب کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ نیب نے ابھی تک جو ہے وہ ریکارڈ بھی جمع نہیں کرایا۔ یہاں پہ آپ کو ضمناً بتا دوں کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس اور منی لانڈرنگ کیس میں خواجہ آصف کو 29 دسمبر 2020 کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر انہیں نیب لاہور میں جو ہے وہ شفٹ کیا گیا۔ خواجہ آصف جن کا تعلق کشمالہ طارق کے ساتھ بھی بہت زیادہ بتایا جاتا ہے، اور وہ اسی پرپس کے لیے انہیں جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور کس طرح انہوں نے ان کے تھرو نہ صرف جعلی اکاؤنٹس کھولے، بالکل آف شور کمپنیز میں اسے شیئر ہولڈرز رکھا، اور باقی جتنے بھی ان کے خلاف ثبوت ہیں وہ احتساب عدالت لاہور میں اب آ چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں خواجہ آصف کو ایل آئی سی کہاں تک ریلیف دیتی ہے، اس کو تو ہم آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا جب عدالت کا معزز عدلیہ کا جو ہے وہ فیصلہ سامنے آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں، جب سے حزب اختلاف کی سلیکشن ہوئی ہے یوسف رضا گیلانی کی، آپ اندازہ لگا لیں کہ وہی نون لیگ جسے یوسف رضا گیلانی ایز چیئرمین سینٹ تو قبول تھا، لیکن وہ حزب اختلاف کا لیڈر، اپوزیشن لیڈر کسی طور پر قبول نہیں ہے۔ وجہ بڑی واضح ہے کہ ان کے اندر اتنا بڑا اختلاف تھا نون لیگ پیپلز پارٹی کے اندر کہ یہ کسی طور پر یہ عہدہ جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ سے دوسرے لوگوں کو نہیں دینا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ عہدہ انہی کے پاس رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی یہ ایک لفظ گولہ باری اس سے پہلے ظاہر ہوئی تھی، ایک لفظی گولہ باری اس سے پہلے جو ہے وہ بتائی گئی تھی، جس میں جو ہے وہ یہ لوگ جیسے بلاول بھٹو زرداری جب منصورہ جماعت اسلامی کے ہیڈ آفس پہنچے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ لاہور کا ایک سیاسی خاندان ہے جس کے روابط اسٹیبلشمنٹ سے رہے ہیں، جس کی نرسری اسٹیبلشمنٹ رہا ہے، جنہیں پالا پوسا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کی جانب سے کچھ سلیکٹرز اور سلیکٹرز کو نئی آپشن کا مل جانا، یہ سب کچھ بلاول کے لیے بیان بازی تھی۔ اور پھر انہوں نے ایک درمیان میں وقت آیا جب ان کے درمیان یہ لفظی گولہ باری رک گئی، اور یہ ایک دوسرے پر تان کے جو نشتر تھے یہ نہ برسانے لگے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ ایک سٹریٹجی اپنائی کہ سیکنڈ لائن جو لیڈرشپ تھی اس کو قریب لانے کی کوشش کی۔ لیکن اس دوران بھی آصف علی زرداری نے خاص طور
طور پر ایسی چال چلی کہ ان سے حزب اختلاف کی لیڈرشپ ہی چھین لی۔ جب یہ چھن گیا سارا کچھ، اس کے بعد جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں احسن اقبال صاحب، ان کے ساتھ رانا ثناءاللہ آتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ وہاں پہ پریس کانفرنس میں اپنے نامناسب اس طریقہ کار کو نامناسب کہتے ہیں کہ ہمیں بتائے بغیر، ہمیں اعتماد میں لیے بغیر، ہمارے اوپر ٹرسٹ کیے بغیر یہ لوگ کیسے چیئرمین سینٹ کے پاس چلے گئے۔ ان لوگوں نے درخواست دے دی اور جو 4 سینیٹرز ان کے ساتھ اضافی ملے ہیں وہ تھے فاٹا سے بلونگ کرنے والے، اور فاٹا سے بلونگ کرنے والے سینیٹرز نے ہی انہیں جو ہے وہ کامیاب کرایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، آج پھر سے دوبارہ سے مریم نواز سامنے آئیں اور مریم نواز نے بلاول بھٹو زرداری پر وار کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ چھوٹے سے عہدے کے لیے یہ لوگ جدوجہد کو اور پی ڈی ایم کو انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ پیغام تھا اس کے لیے، بلاول بھٹو زرداری کے لیے، اور بلاول بھٹو زرداری بھی بالکل ادھار نہیں کرتے اپنا جواب دینا، بلکہ نقد ہی دیتے ہیں۔ جب بھی انہوں نے مریم نواز کی جانب سے کوئی بیان آتا ہے تو پھر اس کا ری ایکشن آتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ تو آج بھی پیپلز پارٹی سے جب میڈیا نے پوچھا کہ مریم نواز تو آپ پر اعتراض کر رہی ہیں، انہوں نے تو آپ کے اس عمل کو افسوسناک قرار دیا ہے، انہوں نے تو آپ کے اس عمل کو پی ڈی ایم کی ناکامی، اس جدوجہد میں رکاوٹ سے تشبیہ دی ہے، تو لہٰذا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ سے کہوں گا کہ آپ کم از کم ٹھنڈا پانی پئیں اور لمبے لمبے سانس لیں۔ مریم نواز بڑی اچھی آپشن آپ کو مل گئی ہے، اب آپ کے لیے کم از کم جو ہے وہ پی ڈی ایم کی تحریک میں جانا مناسب نہیں رہے گا، اور آپ کو جانا چاہیے بھی نہیں۔ پی ڈی ایم کی اس تحریک میں جو ہے وہ آپ کو کسی طور پر پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب آپ کو آپ کے اپنے جن لوگوں پر آپ کو اعتماد تھا، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے مل کر اس تحریک کے کندھے کو، اس پی ڈی ایم کے تابوت کو آپ نے اٹھا رکھا تھا، وہ کندھے تو اب ہاتھ ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور جس حد تک بیان بازی شروع ہو چکی ہے، دوبارہ ملنا ان لوگوں کا بحال نظر آتا ہے۔ لیکن یہ لوگ سیاسی لوگ ہیں، یہ پھر سے آ کر بیٹھ جائیں گے اور پھر سے جو ہے وہ دوبارہ اسی عمل کو عمران خان کے، اور خاص طور پر بغض عمران میں یہ لوگ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ اپنے پی ڈی ایم کی تحریک کو اس مقاصد کے لیے، اگرچہ ان کے خلاف اتنے بڑے جو ہے وہ ثبوت آ چکے ہوں، لیکن پھر دوبارہ سے یہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر اس سارے عمل کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک ضمناً چیز بتا دوں، چیئرمین ایچ ای سی کو آج اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یقیناً ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا رول بہت زیادہ ہے، خاص طور پر ہمارے کسی بھی یونیورسٹی کا لیول، کسی بھی بڑے انسٹیٹیوٹ، ریسرچنگ انسٹیٹیوٹ کا لیول دنیا کے دور دور تک بھی نہیں ہے دنیا کے مقابلے میں، تو لہٰذا نہ ہم ریسرچ پر کام کر رہے ہیں، نہ باقی معاملات پر کام کر رہے ہیں۔ ضمناً آپ کو چیز بائیو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کی ایک بات ہمارے سامنے آئی کہ کیسے ان لوگوں کو جن کا کام ہی سارا ایکسپیریمنٹس پہ بیس کرتا ہے، جن لوگوں کا کام ہی سارا جو ہے وہ تجرباتی سائنس پر کرتا ہے، انہیں میٹیریل ہی پرووائڈ نہیں کیا جاتا۔ یہاں اس ملک میں پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں بھی میٹیریل پرووائڈ نہیں کیا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتا دوں، اسی وجہ سے آج یہ فیصلہ کیا گیا، اور جو شخص بھی جس ڈپارٹمنٹ میں کام نہیں کرتا اس کو عہدے سے ہٹایا جانا یہ کرین قیاس ہے، اور عمران خان اس حوالے سے کسی قسم کا ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔